فاتح رامزل کے سر پہ ہما جو علامت ہے خوش بختی، دوبارہ جنم لینے، دوسری زندگی اور حکومت کی، داتن طاقتور اور حکومت کی۔ فاتح رامزل ہمارا اگلا پردھان منتری بننے جا رہا ہے اور وہ یہ بات نہیں جانتا۔ او خدایا، فاتح رامزل نیکسٹ ہمارے پردھان منتری! واو تالیہ، واو! داتن نے خوشی سے اس کا ہاتھ دبایا تھا، مگر پھر وہ ٹھٹک کے رکے۔ مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگلی چوری اپنے مستقبل کے وزیر اعظم کے گھر کرنی ہے۔ ایک عزم سے کہتی وہ اٹھی اور داتن کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے اپنی چابی فاتح رامزل سے واپس لینی ہے۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ اس نے خواب میں دیکھا کہ سنہرے بالوں والی لڑکی دو دریاؤں کے سنگم پہ کھڑی ہے۔ بارش اسی طرح برس رہی ہے۔ سرخ پروں والا پرندہ سامنے کھڑے شخص کے سر پہ چکر کاٹ رہا ہے۔ وہ شخص جو بارش میں بھیگتا جا رہا ہے اور ٹائی نوچ کے پھینک چکا ہے، اور اب وہ ہاتھ میں کیچڑ سے لتھڑی چابی لیے اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے اور چابی اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ وہ گردن اٹھا کے دیکھتی ہے تو نیلی آنکھوں والا سرخ سنہرا پرندہ فاتح کے سر سے گزر کے بائیں طرف آ رہا ہے۔ وہ چونک کے بائیں جانب دیکھتی ہے تو وہاں ایک نوجوان کھڑا ہے۔ اس کا کوٹ اور شرٹ بھی بارش میں بھیگ گئی ہے۔ وہ تالیہ کو دیکھ رہا ہے اور تالیہ اوپر پرندے کو۔ پرندہ فضا میں چند لمحے نوجوان کے سر کے اوپر ٹھہرتا ہے، پھر تالیہ کی طرف آتا ہے، تالیہ کے سر کے اوپر۔ وہ گردن پوری اٹھا کے آسمان کو دیکھتی ہے۔ ہما اس کے سر سے کئی فٹ اوپر اپنے پر پھیلائے گزر جاتا ہے، اس کے سر کے اوپر سے، عین اوپر سے۔ میرے ساتھ رہو، تمہیں میری ضرورت ہے اور مجھے تمہاری۔ وہ آواز پہ چونکتی ہے۔ سامنے کھڑا بارش میں بھیگا فاتح اسے پکار رہا ہے۔ وہ بدک کے پیچھے ہٹتی ہے، مڑتی ہے اور دوڑنے لگتی ہے۔ پھر ایک پھندا سا اس کے ٹخنے میں جا پڑتا ہے، رسی کا پھندا۔ تالیہ رپٹ کے گرتی ہے، اس کے لباس اور چہرے پہ کیچڑ لگ جاتا ہے۔ ہتھیلیوں کے بل اٹھتے ہوئے وہ مڑتی ہے تو ایک دوسرا پھندا اس کی گردن میں آ پڑتا ہے۔ وہ بادقت کھڑی ہوتی ہے۔ اپنی جگہ کھڑے فاتح کی گردن میں بھی ایسا ہی پھندا ہے۔ وہ ہراساں نظروں سے بائیں جانب دیکھتی ہے تو نوجوان گھٹنوں کے بل گرا پڑا ہے اور اس کی گردن بھی رسی سے کسی ہوئی ہے۔ تالیہ! داتن نے اس کا کندھا ہلایا تو اس نے چونک کے آنکھیں کھولی۔ وہ روشنیوں میں نہائے لاؤنج کے صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھے تھے۔ خواب فضا میں تحلیل ہو چکا تھا اور وہ حال میں واپس آ چکے تھے۔ تالیہ نے گہری سانس لے کر چہرے سے سیاہ بال ہٹائے اور جھوڑے میں لپیٹے۔ میں چائے بنانے کیا گئی، تم تو غافل سو ہی گئیں۔ داتن گرما گرم چائے کا کپ لیے سامنے آ بیٹھے اور قدرے تفکر سے اسے دیکھا۔ حالم اتنی آسانی سے غافل نہیں ہوتا بدصورت مرغے۔ وہ آواز کو بھاری بنا کے غرائی تو داتن کی ساری فکر مندی ہوا ہوئی۔ اس کی جگہ ترحم اور افسوس نے لی۔ ایک تحقیق کے مطابق کسی سیلیبریٹی کو حقیقت میں دیکھ لینے کے 24 گھنٹے بعد تک دماغ معاف رہتا ہے اور انسان بغیر دماغ کے گھومتا پھرتا ہے۔ اس لیے خیر ہے بچے، میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں۔ اس نے بھاری ہاتھ سے تالیہ کے کندھے کو تھپکا تو تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ زیادہ آل فال نہ بولو، میں فین مومنٹ سے نکل آئی ہوں اور میں کوئی سو نہیں رہی تھی، میں اس کا خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے بار بار خوابوں میں کیوں نظر آنے لگا ہے؟ چہرے پہ سادہ تاثرات سجاتے ہوئے اس نے
کشن اٹھا کے گود میں رکھا اور ہتھیلیوں پہ تھوڑی گرا کے دور چھت کو دیکھنے لگے. ہماری ملاقات تو کوالالمپور میں ہو گئی تھی نا, گدلے پانیوں کے سنگم پہ. پھر وہی خواب, وہی ویژن دوبارہ کیوں نظر آ رہا ہے مجھے داتن؟ اب کی دفعہ کیا دیکھا؟ وہ اطمینان سے گھونٹ گھونٹ چائے پیتے ہوئے پوچھنے لگے. آج تو وہ ہما میرے سر پہ بھی تھا, پھر کسی نے میری گردن میں پھندا ڈال دیا. مجھے لگتا ہے میں پہلے وزیر اعظم بنوں گی, پھر پھانسی چڑھوں گی. داتن نے غصیلی شکل بنا کے اسے دیکھا. کیا فضول بولے جاتی ہو؟ عقل سے کام لو. عقل, دماغ, دل سب ساتھ چھوڑ گئے میرا داتن پدو کا. اس نے پھر سے چھت کو دیکھتے ہوئے آہ بھر کے کہا. میں نے فاتح رامزل کو اصل میں دیکھ لیا. میں نے اسے جوس پیش کیا. اس نے گلاس اٹھاتے ہوئے میری طرف دیکھا. وہ مسکرایا اور نرمی سے بولا, شکریہ تالیہ, تم بہت اچھی ہو. داتن کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں. اس نے واقعی تمہیں یہ کہا؟ ہاں, وہ تو پہلی ہی ملاقات میں مجھ سے متاثر لگتا تھا. وہ ڈھٹائی سے کندھے اکڑا کے بولی. داتن نے ستائش سے ابرو اچکائے. خیر اب بتاؤ, اس کے گھر چوری کیسے کرنی ہے؟ کیا پلان ہے؟ حالم کے پاس ہمیشہ پلانز ہوتے ہیں. پلان نہیں, پلانز. وہ زور دے کر بولے. پلان اے, پلان بی اور سی. اگر اے فیل ہو جائے تو سی پہ آ جائیں گے. وہ کام نہ کرے تو ڈی سوچ لوں گی. اور بیچارہ بی کیوں نہیں؟ تالیہ کے پلانز ہیں, تالیہ کی مرضی. وہ کندھے اچکا کے بے نیازی سے بولی اور پھر سے سر صوفے کی پشت سے ٹکا کے خلا میں دیکھنے لگی. وہ 50 کا ہونے والا ہے مگر کتنا ینگ لگتا ہے. جب وہ مسکراتا ہے تو اس کا ڈمپل پڑتا ہے. تم نے کبھی نوٹ کیا؟ تم 28 سال کی ہو, وہ 48 کا. تمہیں اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. داتن اسی سنجیدگی سے بولی. اگر کسی کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تو وہ میں ہوں. تالیہ کو جیسے کرنٹ لگا. بل بلا کے اس نے گردن موڑی اور موٹی کالی عورت کو سر سے پیر تک دیکھا. تم داتن؟ وہ حیرت اور صدمے سے غرا بھی نہ سکے. ہاں, آخر وہ میری عمر کے قریب قریب ہے. داتن اب کے سادگی سے مسکرائے. تالیہ نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے. اور وہ تمہیں کیوں پسند کرے گا؟ کیونکہ عشق اندھا ہوتا ہے. اندھا ضرور ہوتا ہے مگر کلر بلائنڈ نہیں. وہ جل کے بولی تو داتن نے ساتھ رکھا کشن اٹھایا اور کھینچ کے اسے دے مارا. اس نے دونوں بازو آگے کر لیے تو وہ ان سے ٹکرا کے نیچے گر گیا. خیر, داتن نے خفکی سے چائے کا گھونٹ بھرا اور شانے اچکائے. ماڈرن سائنس نے گورا ہونے کی انجیکشن بنا لی ہیں, پتلے ہونے کے پھر بھی نہیں بنائے. وہ اب کے مسکراہٹ دبا کے بولی. داتن نے ہاتھ جھلا کے جیسے اس کی بات ہوا میں اڑائے. زیادہ خواب مت دیکھو اس کے, وہ تمہارے باپ کی عمر کا ہے. ارے ہاں, وہ ٹھہری, آنکھیں چمکی. اس کی بیٹی آریانہ بھی تو کھوئی تھی نا, یا مر گئی تھی, مگر لاش نہیں ملے تھے. ہم نے سکہ چرانے اس کے گھر داخل ہی ہونا ہے نا. کیوں نہ تم آریانہ بن کے چلے جاؤ. تالیہ نے افسوس سے اسے دیکھتے گردن دائیں بائیں ہلائے. آریانہ 6 سال پہلے کھوئی تھی, جب وہ 7 سال کی تھے. اب اگر وہ زندہ بھی ہو تو 13 سال کی بچی ہوگی, اور میں 28 کی ہوں. تم آریانہ کی کوئی دوست یا ٹیچر بن کے بھی جا سکتی ہو نا. اپنی دبلی پتلی عقل پہ اتنا زور نہ دو, اور پلاننگ کا کام مجھ پہ چھوڑ دو.
اور اگر اپنی چابی چرانے کے لیے ایڈم نے سر ہلایا اور پھیکا سا مسکرایا. بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی. میں پوری سچائی، ایمانداری اور وفاداری سے اس کی خدمت کروں گا، اور بے شک وہ مجھے اس کا بدلہ نہیں دے گا، لیکن اب مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی. ایڈم، اس کی روشن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ماں مسکرائی اور اس کے ہاتھ پہ دباؤ بڑھایا. صداقت، امانت اور وفا کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے. تم دیکھنا، کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ بخت لگائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی. ایڈم ہلکا سا ہنس پڑا. میری بھولی ماں، 11 دن ہی کی تو بات ہے. ان 11 دنوں کی خدمت اسے یاد بھی نہیں رہنی. اور پھر گھڑی دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا. اسے اب سونے جانا تھا. ماں بھی ساتھ ہی اٹھ گئے. اس وقت ایڈم بن محمد کو نہیں معلوم تھا کہ ان 11 دنوں کے اختتام پہ کون سی بلا اس کا انتظار کر رہی ہے. اگر وہ جانتا ہوتا تو فہد رامزل کی ملازمت تو درکنار. وہ اس شہر، اس ملک کو ہی چھوڑ کے کہیں دور بھاگ جاتا. اگلی صبح منہ اندھیرے جو بارش ہوئی تو سورج نکلنے تک کیل بھیگتا ہی رہا. کیل میں ہر دوسرے تیسرے روز بارش ہوا کرتی تھی. اگر 4-5 دن خوش گزر جائیں تو مسجدوں میں بارش کے لیے دعا کروائی جاتی تھی. ملائیشیا ایک مسلمان ملک تھا. یہاں 60% ملے قوم بستے تھے، جن کی رنگت گندمی اور نقوش پھینے سے تھے. یہ مسلمان تھے. 30% چائنیز تھے ادھر، جو خوب گورے اور اصلی چینی نقوش کے حامل تھے. یہ بدھسٹ ہوتے تھے عموماً. باقی 10% تامل انڈین تھے. یوں مختلف ادیان اور ثقافتوں سے مزین یہ رنگا رنگ اور جادوئی سا ملک تھا. مسلم اکثریت کے باعث یہاں اسلام کا رنگ نمایاں نظر آتا تھا. مسلم عورتیں قابل اعتراض لباس میں نہیں پھرتے تھے. اگر مغربی لباس زیب تن کرتی تو بھی پورا کرتی، ورنہ عموماً ملے طرز کا لباس پہنتی جو کھولی سی اسکرٹ اور گھٹنوں تک آتی قمیص پہ مشتمل تھا. خواتین کی ایک بڑی تعداد تدنگ حجاب اوڑھتی تھیں، اور وہاں مڈل کلاس میں سر ڈھکنا پسند کیا جاتا تھا. یہ خاموش طبع اپنے کام سے کام رکھنے والا ملک ہے. یہاں آج سے 600 سال پہلے اسلام آیا تھا. تلوار یا جنگوں کے زور پہ نہیں. مسلم تاجر آئے اور یہاں بس گئے. اسلام کا پیغام لائے اور ان کو چلتا پھرتا قرآن بنے دیکھ کے مال قوم اپنے آپ اسلام لے آئے. راجہ مسلمان ہو گیا اور یوں ملاقہ سلطنت کے بادشاہ کو سلطان کہا جانے لگا. دیکھتے دیکھتے امن امان سے لوگوں کی اکثریت مسلمان ہو گئی. جب 1957 میں ملائیشیا نے انگریز سامراج سے آزادی حاصل کی، تب بھی کوئی جنگ و جدل نہیں ہوا. بات چیت سے معاہدے ہوئے اور ملائیشیا الگ ہو گیا. ملائیشیا میں بھی پارلیمنٹ اور وزیر اعظم ویسے ہی کام کرتے ہیں جیسے پاکستان میں، مگر ان کا ایک بادشاہ بھی ہوتا ہے جو کیل کے ایک محل میں رہتا ہے. ہر 5 سال بعد نیا بادشاہ آتا ہے، اور اس کی یہاں وہی حیثیت ہے جو پاکستان میں صدر کی. کوئی خاص کام کاج نہیں کرتا، بس ایک اعزازی کرسی ہے جس سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے. ملائیشیا ہر ریاست کا اپنا منتری بیسار ہوتا ہے. جیسے پاکستان میں صوبے ہیں اور ان کے وزرائے اعلیٰ، ملائیشیا میں سارے وزیروں، وزرائے اعلیٰ اور بادشاہ سے بھی زیادہ طاقتور ایک شخص ہوتا ہے. وہ آدمی جس کو پارلیمنٹ منتخب کر کے وزیر اعظم یا پردھان منتری بناتی ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس سیاسی جماعت کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں ان کے چیئرمین کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے. اس لیے اگر کسی کو ملائیشیا کا وزیر اعظم بننا ہے
تو پہلے اس کو اپنی سیاسی جماعت کے ہر 5 سال میں ایک دفعہ ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن میں چیئرمین کی کرسی کے لیے انتخاب لڑنا پڑے گا۔ اگر وہ چیئرمین منتخب ہو جائے اور پارٹی پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کر لے تو پارٹی چیئرمین ہی وزیر اعظم بنے گا۔ وہاں پارٹی چیئرمین میں ہر 5 سال بعد منتخب ہوتے ہیں۔ اولاد کو وراثت میں پارٹی نہیں دی جاتی۔ 90 کی دہائی تک ملائیشیا کچرے کا ڈھیر ہوتا تھا، بھوکا، کمزور اور لٹا پٹا ملک جس کو کرپشن کا کینسر کھایا جا رہا تھا۔ پھر ان کو ڈاکٹر مہاتیر بن محمد جیسا لیڈر ملا جس نے یہ ثابت کیا کہ اگر کسی پارٹی کا صرف چیئرمین بھی ایماندار اور بہادر ہو اور نیچے بھلے پوری پارٹی بے ایمان ہو تو بھی وہ ایک شخص سارا ملک بدل سکتا ہے۔ اس ایک آدمی نے ملائیشیا کے ادارے مضبوط کیے، عدل و انصاف کا نظام لایا اور ملک کو کرپشن سے پاک کیا۔ نتیجتاً ملک خوشحال ہونے لگا، سیاح آنے لگے، ملائیشیا کی خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے اور ملک دولت اور ترقی سے مالا مال ہوتا گیا۔ لوگ حکومت سے اتنے خوش تھے کہ بار بار اسی پارٹی کو منتخب کرتے گئے۔ باریسن نیشنل خود کوئی پارٹی نہیں تھے بلکہ بہت سی پارٹیوں کا اتحاد تھی۔ جہاں اس پارٹی نے ملک کو اچھے سے چلایا وہیں بے پناہ سیٹیں ملنے کے باعث اس کی اپوزیشن ختم ہو گئی۔ ضرورت سے زیادہ طاقت ہمیشہ انسان کو خراب کر دیتی ہے۔ یوں گزشتہ انتخابات میں پہلی دفعہ باریسن نیشنل یعنی قومی فرنٹ الیکشن ہار کے اپوزیشن میں آ گئے، اور جس وقت کی کہانی ہم بیان کر رہے ہیں اس وقت یہ مقبول جماعت اپوزیشن میں بیٹھی ہے۔ لیکن لوگ موجودہ حکومت سے بھی ناخوش نظر آتے ہیں کیونکہ عوامی رائے سے زیادہ جلدی بدلنے والی شے کوئی نہیں ہوتی۔ اس لیے نوشتہ یہ دیوار یہ کہتا ہے کہ باریسن نیشنل اپنی خامیوں پہ قابو پا کر اگلے سال کا انتخاب جیت کر اقتدار میں آئے گی اور لازماً اس کا چیئرمین ہی اگلا وزیر اعظم بنے گا۔ ملائیشیا کا میڈیا پاکستان سے بالکل مختلف ہے۔ جہاں پاکستان کا میڈیا پہلے آزاد اور پھر آوارہ ہوتا گیا، ملائیشیا کا میڈیا سرکاری دباؤ تلے ہی رہا۔ وہاں کے تمام چینل پی ٹی وی ہیں جن کا کام حکومت کے عیوب کو چھپانا اور اپوزیشن کو بالکل ہی چھپا دینا ہوتا ہے۔ اپوزیشن لیڈرز کے انٹرویوز، جلسوں اور ریلی وغیرہ کو میڈیا کوریج نہیں دیتا۔ یوں کسی بھی حکومت کی جب تک غلطیوں کی نشاندہی نہ کی جائے وہ بگڑتی چلی جاتی ہے، اور اس وقت ملائیشیا میں بھی یہی حال تھا۔ اب ہم واپس کیل کی اونچی عمارتوں تک آتے ہیں جو بارش میں کھڑی بھیگ رہی تھیں۔ سرسبز پہاڑیاں، نیلا سمندر اور اونچی سرمئی عمارتیں، یہ ہر روز کا کیل تھا، جیسے کسی بھیگی جنت کا ٹکڑا ہو۔ دیسا پارک سٹی کیل کا وہ علاقہ تھا جو امیر اور اثر و رسوخ رکھنے والے خاندان کا مسکن تھا۔ اس کے گرد 4 دیواری بنی تھی جو اس کو باقی کے کیل سے منقطع کر کے خاص الخاص بناتی تھی۔ وہاں ایک کالونی میں بڑے سے لان اور پول سے گھرا ایک 3 منزلہ محل نما گھر تھا جس کے ڈائننگ ہال میں ناشتے کی میز سجی تھی اور اشتہا انگیز خوشبوئیں سارے ماحول کو مہکا رہی تھیں۔ میز پہ چھوٹے چھوٹے برتنوں میں رنگ برنگی اشیاء چنی گئی تھیں، کری پفس، ناسی لیما، داگنگ رنگ ڈنگ، تربوز کا جوس اور تہ تاریک یعنی چائے، مگر سربراہی کرسی پہ بیٹھے فاتح رامزل نے ان پرتکلف اشیاء کو ہاتھ لگانے کی بجائے صرف سوپ کے پیالے پہ اکتفا کیا تھا، جسے پیتے ہوئے وہ ناک پہ اینک جمائے اخبار کھولے مطالعے میں منہمک تھا۔ سوپ میں ابلی مرغی کا ٹکڑا منہ میں آ جاتا تو وہ نظریں الفاظ پہ رکھے بند ہونٹوں سے خاموشی سے چباتا اور اگلا چمچ بھر لیتا۔ دائیں ہاتھ کرسی پہ اسرا بیٹھی تھی، بھورے سرخ بال ماتھے پہ کٹے ہوئے گر رہے تھے اور باقی پیچھے جوڑے میں بند تھے۔ کاجل لگی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کے وہ گاہے بگاہے فاتح کا چہرہ دیکھتی، پھر کری پف کترنے لگتی۔
پیچھے ایڈم مستعد سا کھڑا تھا. ڈریس شرٹ اور پینٹ پہنے وہ کل کی نسبت زیادہ پر اعتماد. مینیجر کے الفاظ میں افسوس تھا. پھر وہ ہچکچایا. مگر سر آپ مسز اسرا کے بھائی ہیں. غلط. اس نے اسپارٹ لہجے میں بات کاٹی. میں صرف ملائیشیا کی وزرات عظمیٰ کا امیدوار ہوں. یہ تخت کا معاملہ ہے ریملے، اور تخت کے لیے بیٹے اپنے باپ کو اور باپ بیٹوں کو مار دیا کرتے ہیں. ہم ملائیشیا کا تخت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے جو 10-15 سال پہلے ملائیشیا آیا تھا. اس ملک میں ساری عمر ہم نے گزاری ہے. اس کو ایشین ٹائیگر بنتے ہم نے دیکھا ہے. اس کے وارث ہم ہی ہیں. اور سختی سے ہاتھ جھلایا، گویا جانے کا اشارہ کیا. جی سر. مینیجر نے جلدی سے بات ختم کی اور اٹھ کھڑا ہوا. کوالالمپور پہ چھائے سرمئی بادلوں کو سورج نے دونوں ہاتھوں سے دائیں بائیں دھکیل کر اپنے جھانکنے کا راستہ بنا لیا تھا. بارش ختم ہو گئی تھی اور سنہرے دن نکل آیا تھا. ایسے میں شہر کا ایک مشہور و معروف کنونشن سینٹر، جس کو پترا اولڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا تھا، اپنی پوری آب و تاب سے کھڑا تھا. تکون عمارت جو سامنے سے شیشوں سے ڈھکے تھے اور اس کے اندر بڑے بڑے ہال بنے تھے جہاں کنونشن اور سیمینارز منعقد ہوتے تھے. ایک طرف شاپنگ مال تھا اور اوپر آفس بلڈنگز. بیریسن نیشنل کا ہیڈ آفس اسی تکون عمارت کے اندر واقع تھا، اور اس وقت فاتح رامزل آفس فلور کی لابی میں تیز تیز چلتا جا رہا تھا. 4-5 افراد بھی اس کی میت میں قدم اٹھا رہے تھے. ایڈم بالکل خاموش تھا. ذہن کے پردے پہ بار بار ٹوکری سے جھلکتا کارڈ آتا تھا. فاتح بن رامزل اسے چند قدم آگے تھا. سیکرٹری اور باڈی گارڈز کی موجودگی کے باعث وہ اس کے قریب نہیں جا پا رہا تھا. اور پھر راستے میں اسے دیکھ کے رک جاتے لوگ، جن کو وہ مسکرا کے ہاتھ ماتھے پہ لے جا کر سلام کہتا آگے بڑھتا جا رہا تھا. سر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے. ایڈم نے پیچھے سے اسے پکارا، مگر فاتح نے اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا. البتہ پولیٹیکل سیکرٹری ایڑیوں پہ گھوما اور غصے سے اسے گھورا. ایڈم، تو مجھ سے ملو کچھ دیر تک. مجھے لگتا ہے عبداللہ نے تمہیں مینر سکھائے بغیر بھیج دیا. ایڈم خاموش ہو گیا. فاتح آفس میں چلا گیا تو وہ باہر بیٹھ گیا. جیسے ہی پولیٹیکل سیکرٹری کسی کام سے باہر گیا، وہ تیزی سے دستک دے کر آفس میں داخل ہوا. اندر بلائنڈز کھلے تھے. روشنی میں کمرہ نہایا ہوا لگتا تھا. فاتح نے کوٹ اتار کے سٹینڈ پہ لٹکا دیا تھا اور خود پاور چیئر پہ بیٹھا اینک لگائے چند کاغذات دیکھ رہا تھا. آہٹ پہ بھی متوجہ نہ ہوا. سر، ایڈم سنجیدگی سے کہتا سامنے آیا. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. محتاط سا کنکھیوں سے دروازے کو بھی دیکھ لیتا کہ کہیں سیکرٹری واپس نہ آ جائے. کیا میں آپ سے ایک بات کہہ سکتا ہوں؟ میں نہیں جانتا لوگ سوال پوچھنے کی اجازت کیوں طلب کرتے ہیں، جبکہ انہیں جواب میں صرف ہاں ہی سننا ہوتا ہے، اور اجازت کی انہیں پرواہ نہیں ہوتے. وہ اپنی ڈائری کے صفحے پلٹاتے ہوئے مصروف انداز میں بولا تھا. اسے بہت سے کام کرنے تھے. وہ ملک کے مصروف ترین لوگوں میں سے تھا. ایڈم کا حلق سوکھنے لگا. سر، آپ شمس صاحب کے پاس گئے اور ان سے اشر صاحب کے بارے میں مشورہ طلب کیا. وہ جلدی جلدی کہنے لگا. فاتح اب سیل فون اٹھا کے کوئی چیز ڈائری کے صفحے سے ٹیلی کر رہا تھا. انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ آپ کے دوست ہیں، اور یہ کہ انہیں مسز اسرا کے ایونٹ کے بارے میں معلوم نہیں ہے. مگر اشر صاحب نے صبح کہا تھا کہ وہ کارڈز سب سے پہلے آپ کی طرف لائے ہیں. مگر ایک کارڈ شمس صاحب کے گھر بھی پڑا تھا. شمس صاحب کا گھر اشر صاحب کے گھر کے قریب ہے. اگر وہ پہلے ان کو کارڈ دے کر آئے ہیں تو یقیناً دونوں کی دوستی گہری اور فارمیلٹی سے پاک ہوگی. مگر ایڈم کو لگا وہ سن نہیں رہا. اس کی ٹانگیں
ہولے ہولے کانپنے لگے۔ مجھے لگتا ہے سر آپ غلط آدمی پہ بھروسہ کر کے اس سے مشورہ لے کر آئے ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ فاتح کے چلتے ہاتھ رک گئے۔ اس نے نظریں اٹھا کے ایڈم کو دیکھا اور پھر آنکھوں کو پرسوچ انداز میں چھوٹا کیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ایڈم کی چلتی زبان کو بریک لگا۔ ایڈم بن محمد۔ ایڈم، رائٹ۔ اس نے سر ہلایا اور پھر ایڈم پہ ٹھنڈی نظریں جمائے، پیچھے کو ٹیک لگائی اور اینک اتارے۔ ایڈم، کسی گاؤں میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا تو لوگوں نے شہر سے ایک ماہر سراغ رساں کو بلایا۔ اس نے موقع واردات کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ مرنے والے کا کسی شادی شدہ عورت سے افیئر تھا۔ عورت کون تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ سراغ رساں سیدھا چرچ گیا اور پادری کے ساتھ اعترافی کمرے میں بیٹھ گیا۔ ہمارے مسیحی بھائی جب گناہ کرتے ہیں تو پردے کے پیچھے وہ پادری کے سامنے اعتراف کر لیتے ہیں۔ سو اس نے پردے کے پیچھے پادری سے کہا کہ فادر، میں بہت گناہ گار ہوں، میرا ایک شادی شدہ عورت سے تعلق ہے۔ ایڈم سانس رو کے سن رہا تھا اور وہ اس پہ نظریں جمائے مدھم مسکراہٹ سے کہے جا رہا تھا۔ پادری نے فوراً پوچھا، کیا مسز جولیس ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پادری بولا، کیا مسز مارتھا سے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پادری نے کہا، پھر یقیناً مسز بابرا ہوں گی۔ سراغ رساں وہاں سے نکل آیا۔ باہر کسی نے اسے پوچھا کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، جب میں چرچ میں گیا تھا تو خالی ہاتھ تھا، اب جب کہ میں نکلا ہوں تو میرے پاس 3 مشتبہ عورتوں کے نام ہیں۔ آخر میں وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ چند لمحے لگے اسے بات سمجھنے میں۔ آپ جانتے تھے کہ وہ اشر صاحب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ اس لیے آپ ان سے ملنے گئے تاکہ یہ جان سکیں کہ اشر صاحب اصل میں کیا چاہتے ہیں، ان کی اینڈ گیم کیا ہے؟ فاتح نے جواب نہیں دیا مگر اسی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ تمہاری تسلی ہو گئی؟ میں سمجھا کہ آپ وہ کہہ نہیں سکا کہ آپ بے وقوف ہیں۔ روب سا روب تھا جو اس کے وجود پہ طاری ہو رہا تھا۔ ٹانگیں ایک دفعہ پھر سے لرزنے لگی تھیں۔ ایڈم، وہ آگے کو جھکا اور ہاتھ باہم پھنسائے گردن اٹھائے اسے مسکرا کے دیکھتا۔ اگر تمہیں کبھی کسی انسان کی قابلیت کو ماننا ہو تو اے مانا اس جنگ کو نہ بنانا جو اس نے جیتی یا ہاری ہے، بلکہ ہمارے کردار کا تعین تو وہ جنگیں کرتی ہیں جن کو لڑنے کی ہم ہمت کرتے ہیں۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ کوئی انسان کس مقام پہ کھڑا ہے تو دیکھو کہ اس کے خواب کیا ہیں، وہ کون سے مقاصد اور منزلیں پا لینا چاہتا ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو اس کا سب سے بڑا خوف ہوتا ہے، بھلے وہ اس کو نہ بھی حاصل کر سکے۔ اور اگر ایک آدمی کا خواب اس ملک کے سب سے بڑے عہدے پہ پہنچنا ہے اور اپنے ملک کو ایشیا کا لیڈر بنانا ہے، اور وہ شخص اس خواب کے لیے آخری حد تک کوشش بھی کر رہا ہے، تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر بے وقوف نہیں۔ ایڈم نے شل سے انداز میں سر ہلا دیا۔ سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ سب کہتے ہیں کہ آپ ہر ایک پہ اعتبار کر لیتے ہیں، غلط نہیں کہتا۔ آپ نے مجھ سے ٹیشو کیوں نہیں لیا سر، جبکہ آپ جانتے تھے کہ میں اسی کام کے لیے کھڑا تھا؟ ایڈم، تمہیں واقعی لگتا ہے کہ فاتح بن رامزل کسی پہ ڈیپینڈ کر سکتا؟ حیرت بھری مسکراہٹ کے ساتھ
اس نے پھر سے اینک لگائی اور ڈائری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایڈم خاموشی سے باہر نکل گیا۔ وہ آج پہلی دفعہ فہد رامزل سے ملا تھا اور اس کا دل ایک عجیب خوشگوار